السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین اکرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ہم نے خود اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ جو مرض ہے نہ صرف جسم کو کمزور کرتا ہے بلکہ روح کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ یہ بیماری امیروں میں بھی ہوتی ہے، غریبوں میں بھی ہوتی ہے، نوجوانوں میں بھی ہوتی ہے، بوڑھے شخصوں میں بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کیا جس کے متعلق آج ہم بات کریں گے؟ وہ ہے ڈپریشن۔ کیا آپ جانتے ہیں ڈپریشن ہے کیا چیز؟ وہ ہوتا کیا ہے؟ دنیا بھر میں 30 کروڑ سے زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ہر 40 سیکنڈ میں ایک شخص ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ ڈپریشن صرف دماغی بیماری کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن خوشخبری ہو آپ کے لیے، اسلام نے ہمیں اس کا حقیقی علاج بھی بتایا ہے، جس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کوئی میڈیسن میں جس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نسخے بتائے ہیں جس سے نہ صرف ڈپریشن ختم کرتے ہیں بلکہ دل کو سکون بھی بخشتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، کیا یہ گناہوں اور بے صبری یا اللہ پر توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، یا قرآن و حدیث سے ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اور کچھ ہم دعائیں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ڈپریشن کے لیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے لیے، توکل کے لیے بہت ہی مفید دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ پورا ہمارا لیکچر سنیں گے انشاءاللہ الرحمن، آج آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس سے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گناہوں کی کثرت جو ہے وہ بھی بندے کو ڈپریشن میں شکار کر دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا جو جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ تک یہ کہ اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اسے یہ سمجھ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ میرا حقیقی رب ہے جو مجھے ان تمام گناہوں سے نجات دے گا اور مجھے پرسکون زندگی دے گا۔ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ایسا گوشت کا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو انسان کا پورا جسم خراب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ مضغۃ من القلب، دل کا حصہ ہے، دل ہے، وہ دل ہی ہے۔ اگر انسان کا دل درست ہے، صحیح ہے، تو انسان پورے کا پورا صحیح ہے۔ اگر انسان کا دل خراب ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر، تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دل پھر سے نور سے اللہ تعالیٰ منور کر دیں اور ہمیں پرسکون زندگی مل سکے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی کثرت اتنی ہو گئی ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو اپنے آپ پر توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتا ہے اور رحم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو معافی بھی مانگتا ہے۔ گناہ تو کر لیتا ہے، انسان ہے، ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ پر بھروسے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کہ ہمارا اس لیول کا تقوی نہیں ہے، ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اس لیول کا نہیں ہے۔ وہ صحابہ تھے جو بدر کے معرکہ میں بھی 313، کیا تعداد ہوتی ہے 313، اور ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، کوئی کمانیں بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، کسی نے کھجور کی ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کیا پکڑا ہوا ہے، کسی نے ٹوٹی لکڑی پکڑی ہوئی ہے، اور وہ جہاد کرنے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین
اس طرح پختہ تھا، اس طرح بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور پھر بتایا کہ جو لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ مجھ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، میں ان کی کیسے مدد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، سورۃ طلاق میں آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ ہی میرا دوست ہے، اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ جب انسان کا یہ ارادہ ہو جائے، یہ سوچ انسان کی فٹ ہو جائے کہ یار میرا سب کچھ واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، میرا دوست، میرا مددگار، میرا جناب مشکل کشا، حاجت روا، میرا سب کچھ میرا مالک ہے، میرا اللہ تعالیٰ ہے، تو انسان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ یار مجھے جاب کیسے ملے گی، وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا یار مجھے اولاد کیسے ہوگی۔ بس اس نے محنت کرنی ہے اور یقین اور توکل اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ آپ نے ہیلہ کرنا ہے اور وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دینا ہے۔ یہ تو قانون ہے کہ آپ کچھ کریں گے، محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں محنت کرنے والوں کی، کوشش کرنے والے کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ پھر ایک اور اس کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو بھروسہ کرتے ہیں وہ پختہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، مگر یار میں ایسا نہیں کروں گا تو ایسا کیسے ہوگا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہ جس طرح پرندے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ صبح ٹائم اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بالکل بھوکے پیاسے، کچھ نہیں ان کی پوٹوں میں ہوتا، اور جب وہ گھر لوٹتے ہیں کوئی جاب نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی تجارتیں نہیں، کوئی کچھ نہیں، مگر وہ جب گھر لوٹتے ہیں واپس اور ان کی پوٹ بھی بھری ہوتی ہے، وہ کھا کر بھی آتے ہیں اور پی کر بھی آتے ہیں، کون کھلاتا ہے انہیں؟ بغیر کاروبار کے، بغیر جاب کے کون کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ ہر طرح کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کریں۔ ایک ہے یقین اور ایک ہے بھروسہ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یقین بھی اللہ پر ہو، بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ پر ہو، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈپریشن سے نکالتا ہے۔ اور دوسرا ڈپریشن کا علاج کیا ہے، یہ تو ہم نے ایک بتا دیا کہ یقین، بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر پختہ توکل کریں۔ اتنا توکل آپ اپنے آپ پر نہ کرتے ہوں جتنا اللہ تعالیٰ پر کرتے ہوں۔ ہر مشکل سے آپ نکل جائیں گے، ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ ایوب علیہ السلام کو بھی تو شفا ملی تھی نا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، انہوں نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مشکلوں سے نکلنے کی دعا قرآن بتا رہا ہے ہمیں۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت، صحیح سلامت نکال دیا۔ تو ہم کیوں نہیں دعا کرتے، کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یا اللہ تو ہی معبود برحق ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار بنتا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیوں نہیں کہتے ہم؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ آئیں کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو معاف کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ رزق میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی یا نہیں کی؟ جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، اے میرے مالک مجھ سے ظلم ہو گیا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، یا اللہ میں تو ظالموں سے ہو جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہم کیوں نہیں اس لیول کی دعا کرتے؟ کیوں نہیں اس لیول کی دعا کرتے؟ کیوں اپنے مالک سے گر گرا کر نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح مانگنا چاہیے جیسے چھوٹے بچے رو کر گر گرا کر اپنے ماں باپ سے چیز مانگتے ہیں۔ آپ بچے کو بازار لے کر جائیں نا، وہ کہے گا میں نے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ قلب مضطرب، یہ پھرنے والا دل ہے۔ پھر وہ ضد کرتا ہے اس کے اوپر کہ مجھے لے کر دو ورنہ میں نے گھر نہیں جانا، وہ ادھر بیٹھ جاتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے۔ تو آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے ایسے نہیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے دو، مجھے دیں گے تو میں اٹھ کر جاؤں گا ورنہ میں نے نہیں جانا، یا اللہ مجھے معاف کریں گے تو میں آج تیرے دربار سے اٹھ کر جاؤں گا ورنہ میں نے نہیں جانا۔
یار کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو ہی اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے. وہی اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. اس آگ جس آگ کو دنیا کا پانی نہیں بجھا سکتا، ایک آنسو انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ، یا اللہ مشکلات میں پھنسا ہوں، پریشانیوں میں پھنسا ہوں، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ مجھے یہاں سے نکال. پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. 2 پوائنٹ ہو گئے ہم نے جو بتا دیے آج. تیسرا یہ کہ ذکر اذکار میں دل لگائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ رعد میں آیت نمبر 28 میں 280، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک الا بذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. اللہ اکبر. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کا دل مطمئن ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، صبح شام کے اذکار جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ آپ نہیں کرتے، پھر آپ کا دل اطمینان میں نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہ اس ذات کی کلام ہے کہ جس ذات کا کلام کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے پھر ہی آپ کے دلوں کو اطمینان ملے گا، پھر ہی آپ کے دلوں کو سکون ملے گا. تیسرا پوائنٹ، اللہ کا ذکر کریں، پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. کتنی پیاری دعا. دن رات میں 100 مرتبہ پڑھیں، دن میں 100 مرتبہ پڑھیں، پھر دیکھیں اس کا اثر ہوتا کیا ہے. پھر پڑھیں حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ اتنی دعائیں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی کہ میرا بندہ پریشانی میں ہو تو یہ پڑھے، مشکلات میں ہو تو وہ یونس علیہ السلام کی دعا کرے، بیماری میں ہو تو ایوب علیہ السلام کی دعا کرے، اگر گناہوں سے توبہ کرنی ہو تو آدم علیہ السلام کی دعا کریں. کیوں نہیں کرتے ہم؟ پھر کیسے ہم ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں؟ پہلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اپنے گناہوں کی مغفرت، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. پھر آپ کا دل پرسکون رہے گا، پھر آپ ڈپریشن سے، پریشانیوں سے بچے رہیں گے. درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں پریشانی میں. اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کی پریشانی کیسے دور کرتے ہیں. نمازیں نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان بندے اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. نماز نہ چھوڑیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز کی پابندی کریں، پھر ہی آپ کا دل مطمئن رہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز ہی انسان کی روح کی راحت ہے. نماز سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. دوسرا، تہجد کی نماز جو رات کے آخری پہر میں ہوتی ہے اس میں اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنی حاجات پوری کروائیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. پھر دیکھیں آپ کی اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں. تہجد کی نماز میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ دعا قبول کریں اللہ تعالیٰ. پھر صدقہ خیرات کریں. صدقہ بھی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں. پھر اگر چاہے آپ 1 روپے ہی خلوص نیت سے ہر روز صدقہ کر دیں، وہی کافی ہے. لاکھوں یا کروڑوں خرچ کرنے سے نیت دیکھی جاتی ہے انسان کی. وہ صحابی تھے نا جنہوں نے چند کھجوریں مزدوری کر کے لا کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل اس کا صدقہ قرار دیا تھا. پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن کا ہم نے نازل کیا مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر. سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82 میں. قرآن کی تلاوت کیا کریں. قرآن سے روحوں کو سکون ملتا ہے.
یہ سونگ یا میوزک سننے سے بہتر ہے۔ میں نے بہت غور کیا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر، کوئی بھی نوجوان اگر ڈپریشن میں ہو، پریشان ہو، تو وہ سونگ لگا کر سننے لگ جاتا ہے۔ بھائی قرآن سنیں، قرآن سے دل کو لگائیں، پھر ہی آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس کا نام ہی سورۃ الشفا ہے۔ آیت الکرسی پریشانیوں سے حفاظت، مشکلات سے حفاظت کرتی ہے، وہ پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی ہر پریشانی سے حفاظت کرتی ہے۔ وہ شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا نا، وہ بتا کر گیا تھا کہ رات کو سوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں، یار میرا کیا بنے گا، یہ پریشانی آ گئی، اب کیا بنے گا، میں کیا کروں۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ذکر اذکار کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کیسے مشکلات سے نکالیں گے کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، کیسے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ صبر کریں اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کرو۔ اور لاسٹ پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تو معاملہ ہی بہت عجیب ہوتا ہے، اس سے جو بھی پریشانی پہنچتی ہے وہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیر، من یرد اللہ بہ خیر یصیبہ، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے تاکہ میں اپنے بندے کے گناہ معاف کروں۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی، توکل کرنے کی، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی ڈپریشن میں شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ان سب کے دل کو سکون دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔